یہ میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا مرکزی ہدف معاشی استحکام ہے یا پھر ترقی ہے، اور پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی ان کے مطابق بنایا جا رہا ہے یا پھر جو قومی ضروریات ہے اس کو مد نظر رکھ کے بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرے حساب سے یہ بجٹ اسٹیبلائزیشن اور فسکل کنسولیڈیشن کے ساتھ ساتھ گریجول ریکوری کا بجٹ ہوگا، کیونکہ 2 سال پہلے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، ایک بڑے شدید اکانومک کرائسس میں تھا کرنسی کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے، جو الحمدللہ ابھی کافی حد تک سچویشن کرنسی کی اور انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کی قابو میں ہے. اب حکومت کے پاس کچھ فسکل اسپیس ملی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو ریونیوز ہیں حکومت کے، جس میں ٹیکس ریونیو، نان ٹیکس ریونیو، اسٹیٹ بینک کا پروفٹس ملتے ہیں، وہ تقریباً دگنے ہو گئے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے بھی یہ پرفارمنس دیکھی ہوگی پاکستان کی، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ شاید ٹیکسز پچھلے 2 سال کے مقابلے میں کم لگیں. ہو سکتا ہے کہ نان فائلرز کو ٹیکس لگ جائے، ہو سکتا ہے ان اداروں کو یا ان لوگوں کو جن کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، ٹیکس ایگزمپشن ملی ہوئی ہے، ان کو لگ جائے. مگر جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں، بالخصوص کارپوریٹ سیکٹر یا سیلریڈ سیکٹر یا وہ سارے لوگ جن کا ٹیکس ود ہولڈ ہو جاتا ہے ایٹ سورس، مجھے لگ رہا ہے ان کو کمی تو شاید ہو نہ ہو، مگر ریلیف ہی ہوگا کہ جو پچھلے 2 سال میں جتنے ٹیکسز لگے ہیں اب نہ لگیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم کوئی 100 میٹر کی ریس کے لیے 6% کی گروتھ کی طرف تو نہیں جا رہے، مگر جو 2.5% کی گروتھ تھی اس سے بہتری ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ہم اگلا سال شاید 4% کی گروتھ کر لیں، مگر اسٹیبلائزیشن جو ہے پالیسی اور فسکل کنسولیڈیشن کی جو پالیسی ہے، جو آئی ایم ایف کی بھی انسٹرکشن ہے اور جو ملک کے مفاد میں بھی ہے، مجھے لگتا ہے وہ جاری رہے.